وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. मोहतरम अमीर जमात के ख़िताब से पहले मैं गुफ्तगू के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब अब्दुल हक हाशमी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, जनाब अब्दुल हक हाशमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल अमीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से मुल्कगीर मेंबरशिप प्रोग्राम के सिलसिले में आज मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम का ये ऑनलाइन सेशन है, जिसमें मोहतरम अमीर जमात की सरकर्दगी में और मरकज़ी क़यादत जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मेरे सामने यहाँ बैठे हुए जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान, अरकान व कारकुनान और जमात इस्लामी से मोहब्बत करने वाले पूरे पाकिस्तान के अंदर वो आवाम कि जिनमें जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान भी शामिल हैं, जिनमें कारकुनान और हामियान भी शामिल हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें भी शामिल हैं, वो सब इस प्रोग्राम को देख रही हैं।
یہ ہمارے لیے ایک یادگار اور تاریخی موقع ہے کہ جماعت اسلامی کے جو اس ملک کے اندر اور اس سرزمین کے اوپر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کے قیام، اس کی سربلندی، اس کے غلبے اور اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ اس جد و جہد کے خود کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو بار بار ہمارے سامنے آنا اور بار بار ان کی تذکیر اور ان کا تکرار ہونا خود ہمارے لیے مفید اور نفعمند ہو سکتا ہے۔ اسی تناظر میں بتکرار جماعت کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کا یہ ایک پروگرام ہے کہ جس میں پورے ملک کے اندر ممبرشپ کے لیے ایک بڑی مہم لانچ کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں محترم امیر جماعت ہم سب سے مخاطب ہوں گے، ہمیں اپنی نصیحتوں سے نوازیں گے اور ہمیں ہدایات عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پہ حسب حکم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی مجھے اس موقع کی مناسبت سے یاد آ رہی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور محترم امیر جماعت کو یہاں آنے کی دعوت دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک ولا تعجز۔ حضور نے فرمایا کہ جو قوی مومن ہوتا ہے، جو مضبوط اور توانا مومن ہوتا ہے، وہ ضعیف کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلوان مومن اور کوئی جسمانی طور پہ کوئی بہت زیادہ قد کاٹھ والا اور بہت زیادہ تندومند، بلکہ قوی مومن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ذہنی قوت مضبوط ہو، جس کے اندر حوصلہ ہو، جس کے اندر برداشت ہو، جس کے اندر تحمل ہو، اور جو دعوت دین کی راہ کے اندر آنے والی مشکلات اور مصائب اور آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل سکے، برداشت کر سکے، اور جو مخالفتوں کے طوفان جب اٹھتے ہیں دعوت دین کے میدان کے اندر تو اس سے وہ پریشان نہ ہو، اس سے کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری کا ارتکاب اس سے نہ ہو، یہ شخص جو ہے وہ مومن قوی ہے پیغمبر علیہ السلام کی زمان مبارک میں۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا مومن کہ جو حوصلے کے ساتھ، جو عزم کے ساتھ اور پوری قوت ذہنی اور نفسانی قوت کے ساتھ اللہ کے رستے میں دعوت دین کو پھیلاتا چلا جاتا ہے اور اس کی شمع روشن کیے چلا جاتا ہے، وہ اس مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو ضعیف ہے، اس کی نفسیات کمزور ہے، اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہے، اس کے عزائم خام ہے، اور اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ان شدائد کا مقابلہ کر سکے کہ جو دعوت دین کے مقابلے میں راہ کے اندر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر حضور نے ایک خاص جملہ بھی فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ اس قدر عاجز اور ضعیف ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ سے بس کچھ خواہشات اور کچھ تمناؤں کا اظہار صرف کرتا رہتا ہے کہ بس جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ ہی نے کرنا ہے اور میرے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے تو ضرور کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو انسان کو اس کی محنت کا ثمر دیتا ہے، اس کی کوششوں اور اس کی محنتوں کا عطیہ اللہ رب العزت اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ مومن ہمہ وقت اللہ کے رستے کے اندر حوصلہ مند رہے، وہ پورے عزم کے ساتھ جد و جہد کے اندر ڈٹا رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اللہ سے کوئی دعا کرے گا اور کوئی تمنا کرے گا تو اس کے نتائج انتہائی خوشکن صورت میں، خوشگوار صورت میں اس کی جھولی میں اللہ رب العزت ڈال دیں گے۔ تو یہ جو ہمارا مسلسل کام ہے اقامت دین کا، اس کے اندر انسانوں سے رابطہ اور ان تک اپنی دعوت پہنچانا، ان کو اپنی تنظیم کا حصہ بنانا، ان کو اپنا ہم ذہن بنانا، ہم خیال بنانا، اس کے بغیر یہ بہت بڑی منزل سر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اور جماعت اسلامی اسی بنا پہ گاہے بگاہے اس طرح کی مہمات اور اس طرح کی تحریکیں اس ملک کے اندر چلاتی رہتی ہے، اٹھاتی رہتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کام نہ بھولیں، ہم سے یہ کام فراموش نہ ہو، اور ہم مسلسل دعوت دین کے اس میدان کے اندر لوگوں سے رابطہ کرتے رہیں، بالمشافہ ان سے جا کے ملتے رہیں، اور ان کو اپنی دعوت زبانی طور پہ اخلاق کے ساتھ ان کو پہنچاتے رہیں۔ اسی کے نتیجے میں وہ برکت پھیلے گی کہ جس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس سرزمین کے اوپر انقلاب کا سورج طلوع ہوتا ہوا
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کا مصداق بننے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ وقت لیے بغیر محترم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس لائیو پروگرام میں کہ جس کو پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے جماعت اسلامی کے کارکنان اور ذمہ داران دیکھ رہے ہیں، مرد و خواتین دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں اور ہمیں اپنی ہدایات سے سرفراز فرمائیں۔ محترم حافظ صاحب جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شجر طیبہ کی، پاک درخت کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ وہ اس کی طرح ہے کہ جیسے کلمہ طیبہ کی مثال کس درخت کے سے دی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ایک درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ در حقیقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اگر اس کو پورے شعور کے ساتھ اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ہم اللہ کو بادشاہ، شہنشاہ، مالک، خالق، رازق، رب، پرورش کرنے والا، نگرانی کرنے والا، مہیا کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس کو تسلیم کریں گے اور اس کی جو مرضی ہوگی اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر صرف خود نہیں گزاریں گے بلکہ اس کی مرضی کا جو نظام ہے اس کو بھی اختیار کریں گے۔ یہ ریپیٹ ہوگا، مشکل ہوگی۔ اس کی دی ہوئی تعلیم اور ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس زمین پر کچھ لوگ ایسے طاقتور بن گئے ہیں کہ جو اپنی خدائی کا اعلان کرتے ہوں، جو اپنی بادشاہت قائم کرتے ہوں، جو اپنا نظام چلاتے ہوں، جو اپنا کلمہ پڑھواتے ہوں، تو ان کی حیثیت طاغوت کی سی ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ باغی ہو جاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے طاغوتوں کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مستحکم کرنا اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا کہ زمین سے یہ فساد ختم ہو، انتشار ختم ہو، ظلم ختم ہو، انسانوں کی حاکمیت ختم ہو اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام قائم ہو۔ جماعت اسلامی اسی کلمہ طیبہ کی دعوت کو لے کر چلنے والی تحریک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحریک کو قائم فرمایا، آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس فریضے کو انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے 23 سال تک اس کو ایک تحریک کی صورت میں، جد و جہد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ دعوت اور تبلیغ اور جد و جہد اور قید و بند اور ہجرت اور جہاد اور پھر انسانی معاملات کی اصلاح، ان کی تدبیر، سیاسی عمل، معیشت، تجارت، قانون، عدالت، ان تمام دائروں میں کام کرتے ہوئے بالآخر قوت نافذہ اس ریاست کو حاصل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ایک نظام کی صورت میں قائم کر کے امت کے سپرد کیا کہ اب اس کے گواہ پوری امت کو بننا ہے، اور قرآن نے اعلان کیا
کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اب امت وہ امت وسط ہے، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو نظام، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے، اپنے انتظام سے ایک سسٹم کی صورت میں اس امت کے سپرد کیا ہے، امت اس کی نگہبان بھی بنے گی اور پوری انسانیت کو اس کی طرف بلائے گی بھی۔ تو دین کی دعوت کی طرف بلانے کا مطلب صرف واعظ اور نصیحت نہیں ہے، بلکہ ہم اس سسٹم کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اس نظام کی طرف بلانا چاہتے ہیں جس میں انسانوں کی اجارہ داری، حاکمیت اور ربوبیت اس کا خاتمہ ہو اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو۔ یہی جماعت اسلامی ہے۔ امت نے اس فریضے کو چھوڑا، منتشر ہو گئے، تقسیم ہو گئے، اور اب یہ حال ہوا کہ جغرافیاؤں میں بھی تقسیم ہوئے، اور پھر جب مرکزیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں طرح طرح سے اور بھی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاد سے دوری اختیار کر لی، اجتہاد سے دوری اختیار کر لی، اور پھر طاقتور قوموں کے زیر نگی بن گئے، ان کے آگے جھکنے لگے، ان کو سب کچھ سمجھنے لگے، اور مجموعی طور پر امت کا حال خراب ہو گیا۔ اور ایسے حال میں کہ جب جگہ جگہ عالمی طاغوتی قوتیں مسلمانوں پر برسر اقتدار تھیں، کالونیاں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، تیسری دنیا کے لوگوں کو پیس کے رکھا ہوا تھا، صرف مسلمان ہی نہیں، کرسچنز بھی، جو کالے تھے، افریقی ممالک تھے، جو ایشیائی ممالک تھے، فارس کے لوگ تھے، ان سب پر کہیں ولندیزی، کہیں پرتگالی، کہیں پر انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں اطالوی، اور ان لوگوں نے اپنی اجارہ داری کا نظام قائم کیا۔ ایسے دور میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی تحریک قائم کی جو اسلام کی اصل کی بنیاد پر تھی، جس میں حکمت کے اعتبار سے تو آپ اپنے لائے عمل کو طے کرتے ہیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے، لیکن اپنے اصول میں اور اپنی بنیاد میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو، یعنی نظام زندگی کو، کل نظاموں پر غالب کر دے، جن سے دین پر غالب کر دے۔ تو اسلام پھر غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، اور انسانیت کے لیے پیغام ہے عدل کا اور انصاف کا۔ اسلام کا نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی حکومت گرا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر لی جائے، یہودیوں کی حکومت ختم کر کے مسلمان جو محض زبانی کلمہ پڑھتے ہوں ان کے اقتدار قائم ہو جائے۔ یہ کسی زبان، کسی نسل، کسی برادری، کسی قبیلے، حتیٰ یہ کہ مسلمان نام کی کسی قوم کی بالادستی کی تحریک نہیں ہے، اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام کی بالادستی کی تحریک ہے۔ اور پہلے بھی اس بات کی ضرورت تھی، اور اب تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنے نظام اس وقت کام کر رہے ہیں وہ بحیثیت مجموعی انسانیت میں کو عدل نہیں دے سکتے، انصاف نہیں دے سکے، بھوک کا خاتمہ نہیں کر سکے، ظلم کو نہیں مٹا سکے۔ دولت مندوں کی، طاقتوروں کی، بلینئرز کی اجارہ داری ہے۔ تو اسلام کے پاس ہی وہ عدل اور انصاف کا نظام ہے جو روحانی اعتبار سے بھی لوگوں کو سکون اور قرار دیتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی ان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، خاندان اور اس کے نظام کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور سوسائٹی میں بھی ایک یکجہتی اور محبت، اس کی فراوانی کو مزید بڑھاتا ہے۔ اور وہ نظام ہے کہ جو انسانوں کے درمیان دولت اور طاقت اور اختیار اور ویپنز کی بنیاد پر حصہ نہیں دیتا، بلکہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر حصہ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے کہ ان تک دین کی دعوت ٹھیک طریقے سے پہنچائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کو ہمیں یہ دعوت پہنچانی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ غیر مسلم ملک میں آپ یہ بات کریں کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک کی حکومت ہٹا کر کسی دوسرے کی حکومت قائم کرنی ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ جو دنیا کا نظام اپنی طاقت اور اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، وہ اس نظام کے متلاشی ہیں، ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ حق ان تک پہنچایا جائے، اور جو باضمیر انسان ہیں، جو کبھی فلسطین کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کبھی ایران کے حق میں اٹھ جاتے ہیں، کبھی امریکہ میں ہی امریکی اپنی حکومت کے خلاف
بات کرنے لگتے ہیں، ایسے سارے باز امیر لوگوں کو بھی ہمیں حق پہنچانا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی ہے اور بتانی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہارا منصب کیا ہے۔ تم اس لیے نہیں ہو کہ بس زندہ ہو، کھاؤ پیو اور زندگی گزار دو، تم ایک بڑے مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ لیکن جب تم چاروں طرف کے حالات دیکھتے ہو تو خود اپنے ملک میں اجنبی ہوتے ہو، تمہیں بے زور کر دیا گیا ہے، تمہیں توڑ دیا گیا ہے، تمہیں تقسیم کر دیا گیا ہے، کہیں زبانوں کی بنیاد پر، کہیں مسلکوں کی بنیاد پر، ہر ایک کی دکانداری ہے۔ جب نظام عدل پر نہ ہو تو نہ مہاجر کو حقوق ملیں گے، نہ بلوچ کو، نہ پختون کو، نہ پنجابی کو، نہ سرائکی کو، نہ کشمیری کو، نہ ہزارے وال کو۔ اگر اسلام اپنی اسپرٹ کے ساتھ موجود نہ ہو تو اتحاد امت نہیں ہوگا، بلکہ مسلک کی بنیاد پر دکانداری ہوگی۔ ایک دیوبندی ہوگا، ایک سلفی ہوگا، ایک جو ہے وہ بریلوی ہوگا، ایک شیعہ ہوگا، ایک سنی ہوگا، ایک مقلد ہوگا، ایک غیر مقلد ہوگا۔ دیوبندی ہوگا تو حیاتی ہوگا، مماتی ہوگا۔ ٹکڑوں میں بانٹتے چلے جاؤ، تقسیم کرتے چلے جاؤ اور دکانیں لگاتے چلے جاؤ۔ تو جماعت اسلامی تمام مسالک کا احترام اس لیے کرتی ہے کہ یہ مسالک تو ایک زندگی کے کچھ چیزیں انجام دینے کے لیے، اسلامی تعلیمات میں فقہی آرا معلوم کرنے کے لیے ہیں۔ یہ مسالک یہ تو کلیم نہیں کرتے کہ نظام کیا ہوگا، تو ان مسلکوں سے کو ہم رد نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ فقہی کاوش جس نے بھی کی ہے وہ قابل قدر ہے، علماء کرام قابل احترام ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر امت کو تقسیم کرنا اور اس کو دکان اور اپنی معیشت بنا لینا، اور کوئی اگر اتحاد کی بات کرے تو پھر سامنے آ کر کھڑے ہو جانا اور طاغوت کے ایجنٹ بن جانا، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو معاشرے کے کسی ایک سیکٹ کو بلاتی ہو، کسی ایک حصے کو بلاتی ہو اور پھر ہم کہیں کہ آؤ سارے حصے مل کر اتحاد امت کر لیں۔ ہم اپنی جماعت میں اتحاد امت ہیں۔ فرق ہے دیکھیں دوسری مذہبی جماعتوں اور جماعت اسلامی میں، دیگر مذہبی جماعتوں کی اکثریت مسلکوں کی بنیاد پر ہے، اور کبھی کبھی انہیں خیال آتا ہے کہ ان سارے مسلکوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دینا چاہیے تاکہ اتحاد امت ہو۔ بھائی اگر آپ اتحاد امت کے داعی ہیں تو آپ کی جماعت میں سارے لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اس لیے ہم ان سے بحث نہیں کرتے، ان کو ان کے کام کرنے دیجئے، لیکن جماعت اسلامی سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ ہر مسلک اور ہر زبان بولنے والا جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے، اور پورے سمجھنے کے استحقاق کے ساتھ جماعت اسلامی میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی میں یہ تفریق نہیں ہوتی ہے۔ پھر جماعت میں یہ بھی نہیں ہے کہ لیڈرشپ پر ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے جو معاشرے کے صرف دولت مند لوگ ہوں گے۔ آپ پارٹیوں کا حال دیکھ لیں، عموماً جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں خاص قسم کی کلاس ہوتی ہے جو اوپر کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے، یا تو خاندان ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کچھ لوگ پارٹی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، یا الیکٹیبل ہوتے ہیں، یا جاگیردار ہوتے ہیں، یا وڈیرے ہوتے ہیں، یا بڑے کاروباری ہوتے ہیں، جو اس لیے کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کا مفاد ہو۔ جماعت اسلامی اس بنیاد پر نہیں ہے، ایک تو فکر و عقیدے کی بنیاد پر ہے، اور ایک بہت بڑے کام کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے، اقامت دین کے لیے، یعنی دین کو ایک نظام کی صورت میں قائم کرنے کی تحریک۔ اور پھر جماعت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عام لوگوں کی طرح ہم رہتے اور بستے ہیں، اور عام لوگوں میں امیر بھی ہوتے ہیں، متوسط طبقہ بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتے ہیں۔ جس ریشو سے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جماعت میں بھی اسی طرح کارکن ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اس طبقے سے کیوں نہیں جماعت اسلامی میں لوگ آ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی دینی اسلامی تحریک ہے، نہ کہ کوئی مذہبی اور مسلکی گروہ۔ جماعت اسلامی اتحاد کی علمبردار ہے، نہ کہ لوگوں کو قوم پرستی اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنے والی۔ اور جماعت اسلامی پوری امت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے عدل اور انصاف کا پیغام لے کر اٹھی ہے۔ اس لیے جو اتنے بڑے ویژن کے ساتھ کام کرے گا اس کی سوچ چھوٹی نہیں ہوگی، بڑی سوچ ہوگی۔ البتہ جماعت اسلامی نے اپنے لائے عمل میں یہ طے کیا کہ چونکہ ہمیں عوام کے ذریعے سے انقلاب لانا ہے، نظام بدلنا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے رائے عامہ کو ہموار کرنا۔ اس لیے کہ کوئی بندوق کے ذریعے سے تبدیلی لائے
یا کسی سازش کے ذریعے سے آ کر بیٹھ جائے تو جو سازش سے اور بندوق سے آتا ہے یا تو کسی دوسری بندوق سے چلا جاتا ہے یا پھر وہ سازش کرنے والے کا اعلی کار بن جاتا ہے اور وہ اپنے مقاصد کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے رہے ہیں, مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر کے آتے ہیں اور بالعموم انہی کے اعلی کار بن جاتے ہیں جن کے سہاروں پر وہ آتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا سہارا ہے اور عوام کی تائید, عوام کی طاقت, جمہور کی طاقت, رائے عامہ کی ہمواری, اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کرتے. ہم اپنے دین کے اوپر فخر کرتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ اپنا نام اسلامی اس میں سے ہٹا دیں, آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر اسلام کی بات نہیں کریں گے تو پھر کیا بات کریں گے؟ پھر ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام کتنی عافیت کا نظام ہے. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جس راستے کے ہم مسافر ہیں اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. مولانا مودودی نے جماعت قائم کی تھی اس دور میں جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا, جب کالونیاں بنی ہوئی تھیں غلامی کے دور میں. تو اس وقت مولانا مودودی نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جس کام کو ہم لے کر چلیں ہو سکتا ہے میری زندگی میں نہ ہو, ہمارے بعد والوں کی زندگی میں بھی نہ ہو, لیکن ہم زندگی کے آخری لمحے تک اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں. ہم اس اسپرٹ سے جماعت اسلامی میں آتے ہیں. کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اس کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے, قربانی دینا ہماری ذمہ داری ہے, ایثار کرنا ہماری ذمہ داری ہے, وقت لگانا, جان کھپانا, مال لگانا اور کمٹمنٹ اپنی ٹھیک رکھنا اور اپنی اصلاح کرنا, اپنے معاملات کو درست رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. انجام دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اس لیے بھی فکر مند نہ ہو کہ بس تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے تو ہم کام چھوڑ دیں, ہم مایوس ہو جائیں, ہم اس سے امید لگا لیں, ہم اس سے امید لگا لیں. نہیں, مسلسل اسی راستے پر ڈٹے رہیں گے تو اب تو حالات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت زمین ہموار ہے, جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا, جتنا بیج ڈالیں گے فصل آئے گی انشاءاللہ. ہمارے پہنچنے کی دیر ہے. ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اخلاق میں, ہمارے کردار میں کوئی کمی ہو, یا ہماری جد و جہد میں, ہماری محنت میں, ہم دعوت کے اس راستے کو اختیار نہ کرتے ہوں, ہم لوگوں تک پہنچتے نہ ہوں, ان کے دروازوں پہ دستک نہ دیتے ہوں. ہم بڑے ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن جماعت اسلامی زندگی کے ہر گوشے میں انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے. چاہے گھر کا مسئلہ ہو, چاہے محلے کا مسئلہ ہو, شہر کا مسئلہ ہو, ملک کا مسئلہ ہو, صوبے کا مسئلہ ہو, وہ سارے مسئلے جو عام لوگوں کے مسئلے ہیں وہ جماعت اسلامی کے مسئلے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, کارکنان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب ہم علمی اور فکری گفتگو کرتے ہیں, جب اپنے ویژن کی بات کرتے ہیں, جب اپنی عالمگیر حیثیت کی بات کرتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے مسائل پر ایڈریس کرتے ہیں, پیٹرول کی قیمت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, بجلی مافیا کے خلاف دھرنا دیتے ہیں, سیاسی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں, تو شاید یہ کوئی اور کام ہے. ہمارے سارے کام ہماری اس پوری اسکیم کا حصہ ہیں. وہ تحریک اسلامی تحریک نہیں ہو سکتی جو لوگوں کے معاملات, مشکلات, پریشانیوں سے بری الذمہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور سمجھتی ہو کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. وہ اسلامی تحریک کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی میں پریشان ہونا اور ان کی آواز بننا, تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا پلیٹ فارم وسیع ہو, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ قوت پیدا ہو کہ جو انقلاب پر منتج ہو. ہم یہ جو مہمات چلاتے ہیں اس وقت جو ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم 50 لاکھ اپنے ممبرز کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ سال جو پچھلی ہم نے مہم چلائی تھی اس میں تقریباً 18.5 لاکھ اور بعد میں 3-4 لاکھ اور خواتین نے مزید ایڈ کیے تھے, تو 22-23 لاکھ ممبر ہمارے الحمدللہ بن گئے تھے. پھر کمیٹیاں ہم نے بنانے کا ہدف دیا تو تقریباً 14-15 ہزار کمیٹیاں بن گئیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں یہ تعداد اتنی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی بڑا ارتعاش پیدا کر سکیں. ہم کوشش تو کرتے رہیں گے, احتجاج تو کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو پیٹرول کی قیمت میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس پر آئندہ 1-2 دن میں ہی احتجاج کی کال دیں, آپ تیار رہیں اس کے لیے بھی. لیکن ایک بڑی تحریک چلانے کے لیے آپ کو اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کرنا ہوگا.
تو ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہم اس مہم کے ذریعے جو 25 اپریل یعنی آج سے شروع ہو گئی ہے اور 15 مئی تک چلے گی، اس میں ہم 50 لاکھ کا اپنا یہ ٹارگٹ پورا کریں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی جگہوں پر آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، اس پورے علاقے کو بھی کور کریں، اور جن جن جگہوں پر ہمارا کوئی نظمی موجود نہیں ہے، یعنی اگر میں کسی ایک شہر کی بات کروں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے کارکن ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی چند مخصوص علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، بہت ساری آبادیاں ہمارے اثر سے خالی ہوتی ہیں، ہمارے رابطے سے خالی ہوتی ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس میں ہر سطح کا نظم اس بات کی کوشش کرے گا کہ کوئی علاقہ اور کوئی بستی خالی نہیں ہونی چاہیے، روزانہ کا ایک شیڈول بنے گا، اور نظم کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہدایت کرے گا اور کارکن کام کریں گے، نظم بھی کارکن ہے، اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر، چاہے ضلع کا امیر ہو، اس کے نائب امراء اور نائب قیمین اور ٹیم ہو اس کی، یا جو ہے وہ آپ زونز میں یا پی ایس کی بنیاد پہ جہاں جہاں ہیں، اور یا اس سے نچلی سطح پر علاقوں پہ، اور جو ہمارے حلقہ جات بنے ہوتے ہیں کہیں یو سی کی بنیاد پر، کہیں کسی علاقے کی بنیاد پر، ان سب جگہوں پر ایک شیڈول بنایا جائے گا کہ ہر سطح کے لوگ اپنے کارکن کے ساتھ مل کر، اگر کیمپ لگانا ہے تو کیمپ لگائیں گے اور لوگوں سے رابطہ کریں گے، اور اگر کہیں اکٹھے ہو کر آبادی میں جانا ہے تو اس طرح کریں گے، اور اگر وفود بن کر بس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں اور چوپالوں میں اور ڈیروں میں اور چوراہوں میں اور دکانوں میں اور بازاروں میں جانا ہے تو وہ سب اس عمل میں شریک ہوں گے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ایک زبردست قسم کا تعارف پیدا ہوگا، روزانہ کا ایک شیڈول طے کر لیں اور مایوس نہ ہوں، بالکل نوجوانوں کو خاص ہدف بنائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیغام، آپ کی بات تیزی سے جو ہے وہ سرایت کرے گی۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ممبرشپ کا عمل ہوگا، کچھ لوگ اس طرح کریں گے کہ کمیٹیاں بناتے چلے جائیں گے، اور کچھ اس کو دوسرے فیز میں کریں گے، میں اسی نظم پہ چھوڑتا ہوں اس کو، لیکن کمیٹیاں بنانی بھی ہیں اور کمیٹیوں کو انٹیکٹ بھی رکھنا ہے۔ دیکھیں ہم جو اس پورے حالات میں نظام کی تبدیلی کی تحریک چلا رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ رائے عامہ ہموار نہ ہو اور ہم چاہیں کہ ہمارے ہدف پورا ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے کارکن بہت بڑے پیمانے پر نہ ہوں اور ہم جو ہے وہ حالات کو بدل دیں؟ اس لیے ہمیں دو ہمارے بنیادی ہدف ہیں، ایک تو یہ کہ اس مہم کے ذریعے سے ہماری ممبرشپ بڑھے اور ہمارے کارکن بڑھے ہیں۔ ایک جنرل ممبر بنے گا، وہ آپ کا فارم سائن کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایکٹیو کارکن بن جائے گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممبرشپ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ممبرشپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا نام سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سائن کرتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ بلائیں گے تو وہ اجنبی نہیں ہوگا، لیکن اگر ممبر بنا کے چھوڑ دیں گے تو واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ تو ہمیں نہیں کرنا۔ لہٰذا ہمیں اس مہم کے ذریعے کوئی یو سی ایسی نہیں ہونی چاہیے پورے پاکستان میں جہاں جماعت اسلامی کی یہ ممبرشپ مہم نہ چلے۔ اگر ہم بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہیں کسی دور دراز علاقے میں تو اس کی کوشش کریں کہ کچھ پاکٹس میں اس یو سی میں ضرور جائیں۔ آپ جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے دیہات ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی کارکن نہیں ہوتا، کتنے محلے ہوتے ہیں جسے ہم بلاک کوڈ بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور اس کی لسٹ کی زبان میں، ان محلوں میں ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ تو اس مہم کے ذریعے سے آپ ممبرشپ بھی بڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ریگولر آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہوں انہیں اپنے ساتھ ملائیں گے بھی۔ جب تک گراس روٹ لیول پر ہماری تنظیم نہیں جائے گی ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت اسلامی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق ہے، وہ الیکشن کے حوالے سے جب پارٹیاں کام کرتی ہیں تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ پارٹیاں جو بہت پاپولر بھی ہو جاتی ہیں تو وہ پاپولیرٹی یا تو کسی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے یا وقتی حالات کی وجہ سے کوئی ردم بن جاتا ہے، لیکن جب وہ شخصیت یا حالات تبدیل ہوتے ہیں تو وہ پارٹیاں بھی ڈیزالو ہو جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس کو حالات میں ارتعاش تو پیدا کرنا ہے لیکن وقتی طور پر نہیں کرنا، اس میں لیڈرشپ کی اہمیت تو ہے اور اس اہمیت کے مطابق جو بھی اسٹریٹجی بنتی ہے وہ لیڈرشپ اس کو پورا کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو نمایاں بھی کیا جاتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کا معاملہ وہ نہیں ہے جو دوسری پارٹی کا ہو سکتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے، پاکستان میں بھی اس وقت ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کا لیڈر جیل میں، اس کے بعد پارٹی کہاں ہے؟ اگر اس لہر کے ساتھ وہ پارٹی بھی اسٹرانگ ہوتی، گراس روٹ لیول پر اس کا کام ہوتا، اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی اور اس کا کوئی ڈسپلن ہوتا، تو لیڈر کے جانے سے تو اور فائدہ ہو جاتا۔ جیسے مثال بالکل واضح موجود ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش تو ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے کہ حالات کے جبر میں وہ تقسیم ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ایک ملک ہے، لیکن جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش یہ تو مشرقی پاکستان تھا، اور آج بھی الحمدللہ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں ان دونوں ملکوں کے لوگ اب بالکل ایک طریقے سے سوچتے ہیں، اور وہ ساری سازشی تھیوری ایک طرف دریا میں گر گئی ہیں، سمندر میں چلی گئی ہیں، جو ہمیں تقسیم کر رہے تھے لوگ۔ وہاں کے نوجوان ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک محبت کا پیغام رکھتے ہیں، تو وہاں جو جماعت اسلامی ہے آخری الیکشن میں اس نے 3 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ لوگ مایوس ہوتے ہیں نا کہ ہمیں سیٹیں نہیں ملتی ہیں، ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ نہیں ہوتا۔ آخری الیکشن میں انہوں نے 3 سیٹیں حاصل کی تھیں، چند لاکھ ووٹ تھے، لیکن اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حسینہ واجد نے انڈیا کے کہنے پر تو ان کی لیڈرشپ کو صاف کر دیا، پھانسیاں ہو گئی، امیر بھی چلے گئے اور بہت سارے لوگ چلے گئے، سابق امیر بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جیل سے ہی جنازہ اٹھا، اور پھر اس کے بعد ان کی دوسرا ٹیئر بھی ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوئے، 40-50 ہزار لوگ گرفتار ہوئے، خواتین گرفتار ہوئی، طالبات گرفتار ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر چونکہ جڑیں عوام میں موجود تھیں، تنظیم پھیلی ہوئی تھی، گراس روٹ لیول پر موجود تھے اور ڈسپلن تھے، منظم تھے اور نظریہ تھا، تو پھر جو بھی لیڈر آیا، جو بھی امیر بنا، اس کے ساتھ لوگ وابستہ ہو گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک پوری تحریک چلی، ایک اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گرایا، الیکشن ہوا، اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حکومت تو بنی ہے بی این پی کی اور جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے، لیکن 3 سیٹوں کی جماعت اسلامی کی سیٹیں بھی تقریباً 80-90، اور ووٹ کتنے ووٹ ملے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو؟ جتنے پاکستان میں کسی بھی پارٹی کو آج تک نہیں ملے۔ 3.25 کروڑ ووٹ جماعت اسلامی کے دھڑی پلہ ترازو پہ لوگوں نے مہر لگائی ہے، اور جو ان کے اتحادی تھے وہ الگ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کم بیک کیا ہے۔ تو یہ کم بیک جماعت اسلامی کر سکتی ہے، اس لیے اگر اپنی آئیڈیالوجی پر ہوگی، اپنے عقیدے پر ہوگی، اور عوام میں جڑیں ہوں گی۔ صرف عقیدے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ تھوڑے ہونے چاہیے اور بہت محدود ہونے چاہیے اور بس پکے ہونے چاہیے، تو جب بہت پکے تھوڑے رہ جاتے ہیں تو آپس میں لڑنے لگتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، اور تنظیم کے لوگ تو پھر جب تنظیم زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور نئے لوگ شامل نہیں کرتے، کام پہ لگتے نہیں ہیں، تو وہ فساد مچاتے ہیں کہ بس رہے نام اللہ کا، اور یہ جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس فساد سے بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو نیا خون لے کر آئیے، اپنی تنظیم کو وسعت دیجئے، مسلسل کام پہ لگیے۔ اللہ کو جواب دینا ہے ہمیں ان کروڑوں انسانوں کا کہ جن تک ہماری بات نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اس مہم کو آپ ایک امکان، ایک اپرچونٹی، ایک موقع سمجھیے، اور سچی توبہ استغفار کیجئے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور اللہ کے حضور جھک کر نماز پڑھ کے نکلیں، اللہ کا نام لے کر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور جوک در جوک آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پچھلی مہم ہم نے چلائی تھی تو جتنا ہم مہم چلا رہے تھے 70-80% لوگ ہمارے ممبر بن رہے تھے۔ جن لوگوں نے اس کا فالو اپ اچھا کیا، کمیٹیاں اچھی بنائی، ان کی میٹنگز اچھی کی، انہوں نے اپنی تنظیم کو وسعت دی۔ تو اس مہم کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ ہم کوئی علاقہ نہیں چھوڑیں گے، اور آنے والے جو بلدیاتی انتخاب ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا کے پی میں ہوں، سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں، 100% یوسیز میں ہماری نمائندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے کام کریں کہ کوئی علاقہ خالی نہیں جانا چاہیے، اور ڈٹ کر ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن ہم اپنی محنت پوری کریں گے، ہم عوام تک پہنچیں گے۔ یہ بلدیاتی الیکشن کو سامنے رکھیں، قومی صوبائی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، میں پھر واضح کر رہا ہوں اس وقت۔ اگر کوئی اپنے ذہن میں سمجھا ہوا ہے تو وہ جماعت کے کام کو فوکس کرے، جب بنانے کا موقع آئے گا تو بنائیں گے۔ یعنی کراچی سے لے کر پورے پنجاب، اور پنجاب سے لے کر پورا کے پی، اور پھر ادھر بلوچستان، اور کے پی میں بھی پھر چترال، اور دیر سے ہوتے ہوئے چترال، اور چترال سے بھی آگے کوئی کینڈیڈیٹ قومی صوبائی کا نہیں ہے۔
لیکن یہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بلدیاتی کینڈیڈیٹ بنائیں تو اس پر سستی دکھاتے ہیں لوگ. تو بلدیاتی امیدواروں کو سامنے لانے کے لیے نظم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام اسی طرح ہوگا کہ جب آپ کا پلیٹ فارم وسیع ہوگا, کوئی علاقہ ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. تو اس کا پورا عزم کر لیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہم کے بعد مسلسل پھر جو آپ فالو اپ کریں گے تو اس سال کے اختتام تک ہمارے ہر زون میں, یعنی کہیں تحصیل پر زون ہے, کہیں پی ایس پہ زون ہے, کہیں شہر میں, دیہاتوں میں, ہر زون میں 2 مقامی جماعتوں کا کم از کم اضافہ ہونا چاہیے. یہ تو مشکل ٹارگٹ ہے. کیا خیال ہے, آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو؟ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہر زون میں 2 مقامی, یعنی شہر کے اعتبار سے تو مقامی جماعتیں اب شہر کے اندر نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے 2 نئے یونٹ کا اضافہ, اور جو دیہاتی آبادیاں ہوتی ہیں اس میں 2 نئے مقامی جماعتوں کا اضافہ. اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اس سال کے اختتام پر انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی تنظیم کے ساتھ کام کرے گی. اور جب یہ تنظیم وسیع ہوگی اور پھر آپ مسلسل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے, مسلسل آپ متحرک رہیں گے, اور سوشل میڈیا کو بھی اسی طرح استعمال کریں گے. سوشل میڈیا کا استعمال صرف اپنے لیے نہیں کہ ہماری تصویر چھپے, ہماری ویڈیو چلے, عوام کے ایشوز کو ایڈریس کر کے آپ سامنے آئیں. تو جب مسلسل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے عوام تک پہنچیں گے, مرکز سے بھی بات ہوگی, ڈسپلے بھی ہمارا ٹھیک ہوگا, بینرنگ بھی آپ ٹھیک سے کریں گے, پوسٹر بھی آپ لگائیں گے, ہینڈ بل بھی آپ تقسیم کریں گے, سوشل میڈیا بھی چلے گا, تو یہ جو 360 اینگل پر کام کرنا ہوتا ہے یہ در حقیقت پھر رائے عامہ بناتا ہے. تو رائے عامہ کو آپ کو ہموار کرنا ہے. وہ چند باتیں جو ظاہر ہے جب آپ مہم پہ جائیں گے, ایک تو جماعت اسلامی کے بارے میں آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کوئی بیگیج نہیں ہے. لوگ خود کہتے ہیں دیانتدار پارٹی, جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کردار ہے, دیانت ہے, لیڈرشپ ٹھیک ہے, کوئی تقسیم نہیں ہے, خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, جب موقع ملتا ہے تو ڈیلیور کرتے ہیں. صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر اقتدار میں کیوں نہیں آتے, لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. تو لوگوں سے کہا یار اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آئیں, ہم سب مل کر لوگوں کو تیار کریں گے کہ اب لوگ فیصلہ کریں اس بات کا کہ اس دفعہ ووٹ بھی دیں گے. خدمت بھی ہمارے ساتھ مل کر لوگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت کام ہے جو لوگوں کو دینے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ لوگوں کو سمو بھی سکیں, جو ممبر بن جائے اس کو ساتھ بھی لے کر چل سکیں, جو کارکن بن جائے اس کو اہمیت بھی دے سکیں, ارکان بھی بڑھائیں اپنے. یہ نہ ہو کہ بس جیسی آپ کو دھکا لگا کہ آپ پہنچے ٹرین میں, ایٹ ٹرین چل رہی ہے, اور جیسے ہی خود اندر پہنچے وہ دروازہ بند کر لیا کہ اب کوئی اور نہ آئے, آپ کو تو جگہ مل گئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے لیے دروازے کھولیں, لوگوں کے لیے سوچ کھولیں, عام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی سے زیادہ کس کے پاس یہ کریڈیبلٹی موجود ہے, کس کے پاس یہ ساکھ موجود ہے کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. آپ کی حکمت عملی پہ کوئی اعتراض کر سکے گا, لیکن آپ کی پارٹی پر, آپ کے لوگوں پر, کردار پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. فرشتے نہیں ہیں جماعت اسلامی میں, جگہ جگہ مسائل مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بحثیت مجموعی خیر غالب رکھی ہے. ہمیں کسی اپنی لیڈرشپ کا حساب نہیں دینا لوگوں کو. ہم نے کوئی قوم کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا, ہم نے کرپشن نہیں کی, ہم نے لوٹ مار نہیں کی. ہم دین کو ایک بڑے دائرے میں, بڑے تناظر میں دیکھ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں ڈٹ کر بات کرتے ہیں, اعتماد سے بات کرتے ہیں, کیوں مروب ہوتے ہیں دوسروں سے, دوسری پارٹیوں سے, دوسری لیڈرشپ سے؟ اللہ نے آپ کو جو میسج دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے. آپ کی قیادت بھی ٹھیک ہے, آپ کا ماضی بھی ٹھیک ہے, آپ کی قربانیاں بھی اس ملک کے لیے بہت ہیں. تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگ ظاہر ہے کہ پسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, تو ہم نے ایک ایجنڈا بنایا ہے, بدل دو نظام. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ تو بہت مسئلہ ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں تو بالکل دوسرے معاملات ہیں, اور پنجاب میں تو بہت کام ہوتا ہے. بھائی پنجاب میں اگر کام ہوتا ہے تو 11,000 اسکول بند کر دی, یا 25,000 اسکول بند کرنے جا رہے ہیں, آؤٹ سورس کر دیے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تعلیم ہمارے آئین کے مطابق ایک جیسی تعلیم سب کا حق ہے, معیاری تعلیم. غریب کی, متوسط طبقے کی, امیر کی الگ تعلیم نہیں ہوگی, طبقات میں نہیں بٹے گی. لیکن اگر 25,000 اسکول آؤٹ سورس کر کے ان اسکولوں کے ٹیچروں کو دوسری جگہ منتقل کر دیے جائے, اور 5,000 اور 8,000
روپے میں ٹیچر ہائر کر کے اسکول چلائے جائیں اور لوگ خوش ہو جائیں کہ ہم تو یار سرکار کا کام کر رہے ہیں، اور اس خوشی میں غزالی بھی شامل ہو جائے اور الخدمت بھی شامل ہو جائے. تو اب ہم نے غزالی کو بھی منع کر دیا، الخدمت کو بھی منع کر دیا، آفاق کو بھی منع کر دیا. جتنے لے لیے اب کوئی ایسا آؤٹ سورس والا اسکول نہیں لیں گے ہم، بلکہ ہم تنقید کریں گے، ہم ڈٹ کر بات کریں گے. یہ ظلم کا نظام ختم کرو. جس ٹیچر کو تم 8,000 روپے دو گے وہ ٹیچر کیا پڑھائے گا؟ اور تم اپنی عیاشیاں دیکھو، سینکڑوں ارب روپے کا 21 ارب روپے کا بجٹ سندھ کا ہے، 1200 ارب روپے کا بجٹ پتہ نہیں کتنا یہاں پنجاب کا ہے تعلیم کا، 300-400 ارب روپے کا کے پی کا ہے، 100 ارب 60-65 ارب روپے شاید بلوچستان کا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ جعلی بھرتیاں کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، جو اسکول چلانے ہیں وہ نہیں چلاتے. اس کو کہتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. لوگوں سے پوچھو کہ جو تعلیم نہ دے سکے حکومت اور ریاست تو وہ گورننس نہیں ہے، وہ دھوکے بازی ہے. صحت کے ادارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کامرس کالج آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ داخلے نہیں ہو رہے. آئی ٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، قوم کے بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو یہ کیا گورننس ہے؟ اس لیے بتائیں لوگوں کو. پھر یہ آئی پی پیز مافیا کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر پارٹی میں وہ مافیا موجود ہوتا ہے. 2,000 ارب روپے قوم کے ٹیکس، آپ کے پیٹرول کی لیوی پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، بجلی کے اوپر ٹیکس جمع کرتے ہیں، مختلف طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہ جو ابھی آپ کی کل اضافہ ہوا ہے 26 روپے کا، یہ قیمت میں نہیں، یہ لیوی میں اضافہ کیا. 80 روپے کی لیوی 107 روپے کی ہو گئی، یعنی یہ صرف ٹیکس ہے، اس کا پیٹرول کی پرائس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور 20 مزید روپے ٹیکس کے موجود ہیں اس قیمت میں جو انہوں نے کل بڑھائی ہے. اور جس کام کے لیے لیوی لی جاتی ہے قانونی طور پر اس میں لگنی چاہیے کہ یہ پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، لیکن اس پہ نہیں لگ رہی. تو اپنے ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے. غریب لوگوں سے موٹر سائیکل چلانے والا روزانہ آپ کو 107 روپے لیوی دے گا، بائکیا کا کام کرنے والا دے گا، ان ڈرائیو کرنے والا دے گا، مزدور دے گا، کسان دے گا، طالب علم دے گا. اور یہ عیاشیاں کریں گے. یہ 11 ارب روپے کے جہاز خریدیں گے، یہ 9 کروڑ کے جو ہے نا گاڑی خریدیں گے، ان کے پیٹرول فری ہوں گے، ان کی بجلی فری ہوگی. اور ایک چھوٹا سا طبقہ یہ ظلم کر کر اور اپنی تصویریں کھنچوائے گا اور اپنے اشتہار دلوائے گا اور کہے گا کام بہت کر رہی ہے مریم. اور ہم بھی روی میں کہیں بھائی مریم کام بہت کر رہی ہے. تو بھائی اس پورے ملک کا بیڑا غرق 41-42 سال سے آپ اقتدار میں ہیں. آپ کے والد محترم، آپ کے چچا جان، آپ خود، آپ کا خاندان. پیپلز پارٹی 50 سال سے اقتدار میں ہے. پی ٹی آئی کو ہم اس لیے زیادہ نہیں کہتے کہ وہ 3.5 سال وہاں رہے، لیکن کے پی میں تو 12 سال سے ہیں. تو جو اتنے طویل عرصے سے اقتدار میں موجود ہیں، انہوں نے تعلیم میں 3.25 کروڑ بچے 5 سے 15 سال کے اسکول سے باہر رکھے ہوئے ہیں، اور جنہیں تعلیم دے رہے ہیں ان کے اسکول بھی بند کر رہے ہیں. جو 50 سال سے اقتدار میں ہیں، تو جب تہران میں انڈر گراؤنڈ ٹرین چل سکتی ہیں تو لاہور میں کیوں نہیں چل سکتی؟ لیکن آپ بیوقوف بناتے ہیں. چونکہ کراچی میں کرپشن بہت زیادہ ہے، وہاں یونیورسٹی روڈ نہیں کھل رہی، تو گویا لاہور میں جو ہے وہ آپ جو چاہے کرتے رہیں تو آپ کو اچھا ہی کہا جائے گا. سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے. مقامی حکومتوں کے نہ انتخاب کراتے ہیں، نہ اختیار دیتے ہیں. صحت کے مراکز آؤٹ سورس کر رہے ہیں. امن یہ دے نہیں سکتے. عدل کا نظام گلا سڑا ہے. وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس میں عدل کا نظام نہ ہو؟ اور آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں جو اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے ہم نے حکومت کے خلاف اس لیے بات نہیں کی کہ جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے. اس سیاسی منظرنامے میں پاکستان کو اہمیت ملی. پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کہتے تھے جب ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں، ہم کیسے لڑیں گے، تب بھی ہم یہ کہتے تھے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہمیت اس کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے ہے، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. یہ امریکہ کی ہم سے محبت نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے کہ ایران نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کے سارے اہداف ناکام ہو گئے. بہرحال ہم کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے حکمت عملی بنائی ہے، اچھی بات ہے. لیکن یو اے ای کے معیشت ختم ہونے کے نتیجے میں جو امکانات پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ یو اے ای کی معیشت جب بڑھ رہی تھی تو کراچی تباہ ہو رہا تھا. یہ بھی تو ایک بین الاقوامی گیم ہوتا ہے، کسی کو وہ دوسری جگہ چاہیے تھی. بہرحال اب تو حالات بدل رہے ہیں، لیکن جو پیسہ ہے پاکستان کا جو باہر، وہ پاکستان میں کیسے آئے گا جب پاکستان کے نمائندہ لوگ ہی حکومت میں نہیں ہوں گے، صلاحیت ہی نہیں رکھتے، کرپشن کریں گے، لوٹ مار کریں گے، فارم 47 والے ہوں گے.
مینجمنٹ نہیں کر سکتے، گورننس نہیں کر سکتے، ایک IMF کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں جب جنگی حالات ہوتے ہیں خطوں میں، ہر معاہدے کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے، فورس ڈیجورے کہلاتا ہے وہ، کہ جب کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو معاہدے معطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر IPPs مافیا کو بھی پیسے دے رہے ہیں، اور گیس کے جو پلانٹ لگائے ریگیسیفیکیشن، ان کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بہت مٹیریل ہے بات کرنے کا، ڈٹ کر بات کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ جماعت اسلامی آپ کو، اور پھر صرف تنقید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ بتائیں کہ ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں، ہم گورننس کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ نے موقع دیا، عوام کی رائے کے ذریعے آئیں گے، پورے پاکستان میں پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن فری کریں گے انشاءاللہ، صرف میرٹ کی بنیاد پر لوگ آئیں گے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مل کر کریں گے اس کام کو انشاءاللہ۔ بتائیں لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں، ہم ابھی ایک پارٹی ہو کر لاکھوں لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، تو اقتدار میں آ کر ہزاروں ارب روپے سے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ہماری ترجیحات کا تعین درست ہوگا، ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، کسانوں کے حق مار رہے ہیں، یہ زرعی ملک ہونے کے باوجود بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں بات کو اب ختم کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کی کمی ہے اور یہاں عشاء کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے۔ آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ نکلیں، اللہ کا نام لیں، اس تحریک کے اوپر اعتماد کریں۔ اور ایک بات میں آپ سب لوگوں سے، تمام کارکنان سن رہے ہیں، کہ نظم و ضبط اور اطاعت نظم و ڈسپلن بہت ضروری چیز ہے۔ جن جماعتوں میں یہ ڈسپلن نہیں ہوتا وہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، چاہے امیر جماعت ہو، چاہے موجودہ ہو، چاہے سابق ہو، چاہے موجودہ ٹیم ہو، چاہے پچھلی ٹیم ہو، چاہے ضلعوں کے امیر ہوں، سابق امیر ہوں، چاہے صوبے کے امیر ہوں، سابق امیر ہوں، چاہے موجودہ لوگ ہوں، سب کو نظم جماعت کی پابندی کرنی ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہم فیلڈ مارشل کے استثناء کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم جماعت میں کیوں استثناء دیں؟ سب کو مجھے بھی پابندی کرنی ہے، میں غلط راستے پہ جاتا ہوں، آپ اصلاح کریں، نشاندہی کریں، لیکن سب کو نظام جماعت اور جماعت کی ایک اکائی، ایک قیادت کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ ڈسپلن جب تک نہیں ہوگا جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور سماع و اطاعت کا نظام، تنقید بھی کریں، احتساب بھی کریں، لیکن اس کا مقام موجود ہے، غلطی ہے اس کی نشاندہی کریں، لیکن جتھے بندی نہیں کریں، گروہ بندی نہیں کریں، ایک تنظیمی الیکشن کے بعد دوسرے تنظیمی الیکشن کی دوڑ میں نہ لگیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کا بستر ہے۔ اللہ کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ کس خوش فہمی میں ہم اس کی تمنا کریں کہ ہمیں اللہ میاں ذمہ داری دے؟ مل جائے تو پوری طرح سے پابندی کریں، لیکن اگر نہیں ملتی تو بس بچنے کی کوشش کریں اور اپنے کارکن والا کام کرتے چلے جائیں۔ آگے ہر آدمی کارکن ہے اور اسے اطاعت نظم کے ساتھ اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مہم کو کامیاب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرما، جماعت اسلامی کی تنظیم کو وسعت عطا فرما۔ یا اللہ اس کام کو کرنے کے نتیجے میں تو ہمیں بہترین صلاحیتیں بھی عطا فرما، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جنت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ایران کو مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ کفر کی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دے، حق کو غالب کر دے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ ہم سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات